الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله والإمام العادل والشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الحديث رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمين. محترم سامعین کرام اور حاضرین جلسہ، ابھی آپ استاذ محترم مولانا ابوالقاسم صاحب کی زبان سے بڑی علمی باتیں سماعت فرما رہے تھے، لیکن چونکہ جاہلوں کا طبقہ ہے اس لیے چاہے اس کے پلے نہ پڑی ہو، اگر ان کے پلے پڑی ہوتی تو شاید اتنا شور و ہنگامہ نہ ہوتا. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ صرف کسی ایک مقرر کی تقریر سننے کے لیے آئے ہیں اور کسی کی توہین یا بے عزتی کرتے ہیں تو آپ سے بڑا احمق اور بیوقوفی کا ثبوت دینے والا کوئی نہیں، کیونکہ دین کی باتیں میں بھی بتاتا ہوں، دین کی باتیں ہمارے استاذ محترم نے بھی بتائی ہیں، جو بھی یہاں آئے گا وہ دین کی باتیں بتائے گا. لہذا جو میں بتا رہا ہوں بلکہ میں سیکھا ہی ہوں انہی سے، لہذا میں تو سیکھی ہوئی باتوں کو بتا رہا ہوں اور ہمارے استاذ محترم نے ہمیں سکھلائی ہیں، تو لہذا آپ ان کی باتوں کو زیادہ غور سے سنیں کیونکہ وہ مدلل باتیں ہوتی ہیں، ہم سے لغزش بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے انتہائی نالائقی کا اور بے شرمی اور بے حیائی کا ثبوت دیا ہے کہ جس کو دیکھ کر اور سن کر آج ہماری طبیعت بہت اکتا چکی ہے. کیا یہ مذاق ہے آپ کا کہ فلاں کو لاؤ فلاں کو لاؤ، چاہے میں ہی ہوں، یہ تمام طریقے آپ بند کر دیجئے اور اصلاح کا پہلو آپ اپنے اندر اپنائیے. اور یہ دیکھیے کہ یہ مت دیکھیے کہ کہنے والا کون ہے، بلکہ یہ دیکھیے کہ بات کہی کیا جا رہی ہے، اس کے اندر کیا مواد ہے، اس کے اندر کیا چیز ہمیں مل رہی ہے. جب تک یہ عنصر ہمارے اندر نہیں ہوگا، جب تک یہ پہلو ہمارے اندر نہیں ہوگا، تب تک ہم صحیح معنوں میں اپنے علم کی روشنی سے، یا یہ کہیے کہ ہم صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات سے ہم روشناس نہیں ہو سکتے. یہ چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی. امید کہ انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی بھی جلسہ ہو، مجلسیں منعقد ہوں، ان میں آپ اس قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیں گے. سننا ہو سنیے. میری تقریر کے اندر ایک بات ہے کہ کوئی زبردستی نہیں ہوتی. اگر آپ کو وقت نہیں زیادہ آپ کے پاس ہے، جائیے، شوق سے سوئیے، آرام کیجیے. کیوں آپ راتوں کو برباد کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اور پھر اگر آپ آئے ہیں تو سب کی جتنے بھی مقرر ہیں یہاں جن کا نام لیا گیا ہے یا جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سب کا خطاب سننا ہے، غور سے سننا ہے. یہ چند باتیں بطور نصیحت کی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. دوستوں اور بزرگوں، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ شکایت کا موقع نہیں دیں گے. اسلام، یہ ایک اور میکینک صاحب آ کے دیکھیے، اسلام ایک انٹرنیشنل اور بین الاقوامی مذہب ہے، اور اس چیز کی وضاحت میں نے کل بنارس کے پروگرام کے اندر کر دی، اور یہ حتی الامکان کوشش کر کے بتلا دیا کہ اسلام ایک بین الاقوامی یا عالمگیر مذاہب ہے. میں نے آریہ دھرم کو اور عیسائیت کو سامنے رکھا تھا اور یہ بتایا تھا کہ آریہ دھرم اور سناتن دھرم بھی
عالمگیر مذہب نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اندر یہ خامیاں ہیں، اور عیسائیت بھی ایک عالمگیر مذہب نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اندر یہ خامیاں ہیں۔ اگر عالمگیر اور انقلابی ایک انٹرنیشنل مذہب اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ مذہب اسلام ہی ہو سکتا ہے۔ اس کو میں نے بتایا تھا۔ ہاں، اور آج میں یہ بتا دوں آپ کو کہ میں نے کبھی بھی کسی مذہب کو غلط نہیں کہا ہے، نہ میں عیسائیت کو غلط کہتا ہوں، نہ میں یہودیت کو غلط کہتا ہوں، نہ میں اور بھی دنیا میں جین مذہب ہے اور بودھ دھرم ہے، کمیونزم اور یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن ہم کسی کو کوئی غلط نہیں قرار دے رہے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ دنیا اس پر غلط کا فتویٰ لگائے، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ قرآن کے آ جانے کے بعد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتم مہرشی یا آخری نبی بن کر آ جانے کے بعد اب ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، اب ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ بات آپ کو ماننا پڑے گی، دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا ہے، ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے۔ اور اس اعتبار سے ہم یہ بھی کہیں گے کہ ہندو مذہب کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے۔ ہماری یہ 60 کروڑ عوام تک ان کو سمجھانے کے لیے کوئی مسلمان اٹھا نہیں جو اسلام کی دعوت کو ہمارے غیر مسلموں تک پہنچا سکے۔ یہ چیز ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، عرش والے کا کلام ہے، اور ہر قوم کے اندر ایک ہادی آیا، ایک ڈرانے والا آیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت کے اندر ایک رسول کو ہم نے بھیجا۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کا پتہ نہ لگا سکیں کہ وہ ڈرانے والا کون ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین۔ غور کیجئے، بس یہی ایک چیز ہے جو ابھی تک ہم سمجھ نہیں سکے۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے یعنی مومن مسلمان، والذین ہادوا، اور یہودیوں کو مخاطب کیا، والنصارى، عیسائیوں کو مخاطب کیا، والصابئین، اور صابئین کو بتایا۔ یعنی دنیا کی بڑی بڑی قوموں کا ذکر قرآن نے کر دیا کہ دنیا کی بڑی قوم ایک تو مسلمان ہے مومن، اور ایک یہودی ہے، ایک نصرانی ہے، اور ایک صابئین ہے۔ لیکن صابئین یہ کون سی قوم ہے جس کے بارے میں ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چل سکا۔ بڑے بڑے مفسر خاموش رہے، اس لیے یہ کہا جانا کہ قرآن کے تمام الفاظوں کی تشریح ہو چکی یہ غلط ہے، کیونکہ قرآن میں آیا کہ اصحاب الایکہ، قرآن میں آیا قوم تبع، قرآن میں آیا اصحاب الرس، اور آج تک کوئی مفسر یہ نہیں بتا سکا کہ اصحاب الرس میں آنے والا نبی کون تھا، قوم تبع یہ کون سی قوم تھی اور اس میں آنے والا نبی کون ہے، اور اصحاب الایکہ یہ کون لوگ تھے اور ان میں آنے والا نبی کون ہے۔ تو دوست اور بزرگوں، صابئین بھی ایک قوم ہے، اور جس کے آنے والے نبی کے بارے میں بھی ہمیں نہیں معلوم کہ اس قوم کے اندر آنے والا نبی کون ہے۔ ان الذین آمنوا، ایمان لانے والے ہمیں معلوم ہے کہ مومنوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، والذین ہادوا، اور یہودیوں کو اللہ نے بھیجا تو یہودیوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اس میں جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، والنصارى، عیسائیوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ لیکن قرآن نے کہا والصابئین، ہم نے صابئین قوم کو بھی بھیجا۔ صابئین قوم بھی دنیا میں آئی، لیکن صابئین میں آنے والا نبی کون تھا نہیں معلوم۔ ذرا غور کیجیے، یہاں 4 قوموں کا ذکر ہے، لیکن 3 کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ان میں نبی کون آیا، 4تھے کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم۔ اور ایک جگہ قرآن نے ذکر کیا، قرآن ہی کے الفاظ ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے نبی بھیجے ہیں، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا، اور آپ سے پہلے ہم نے موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور نوح علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر بھیجا۔ غور کیجئے، یہاں پر بھی 4 نبیوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔
یعنی ایک طرف 4 قوموں کا ذکر اللہ نے کیا ہے، یہودیت کا، ایمان والوں کا، نصرانیت کا اور سابئین کا، اور ایک جگہ 4 ہی نبیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت نوح علیہ السلام کا۔ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا، ہمیں معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے اندر آئے ہیں، اور جہاں موسیٰ کا ذکر کیا گیا ہمیں معلوم ہے کہ موسیٰ کی قوم کا نام یہودی ہے، اور جہاں عیسیٰ کا ذکر کیا گیا ہمیں معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام عیسائی ہے، نصرانی ہے، لیکن جہاں نوح کا ذکر کیا گیا ہمیں نہیں معلوم کہ نوح کی قوم کون سی ہے۔ ارے آپ کسی سے سوال کیجئے کہ نوح علیہ السلام جو نبی بن کر آئے آخر نوح کی قوم کا کیا نام ہے، تو کوئی آدمی آپ کو نہیں بتا پائے گا کہ نوح کی قوم فلاں تھی۔ اور یہاں سابئین کے بارے میں آپ سوال کیجئے کہ سابئین کے اندر جو نبی آیا وہ کون تھا، تو شاید آپ کو کوئی یہ بھی نہیں بتا پائے گا کہ سابئین کے اندر آنے والا نبی کون ہے۔ تو ہو سکتا ہے، امکان والی بات ہے، یہ ممکنات میں سے ہے، یہی ہو سکتا ہے کہ حضرت نوح ہی سابئین کے اندر آئے ہوں، کیونکہ یہاں نوح کی قوم کا ذکر نہیں کیا، یہاں سابئین کے نبی کا ذکر نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے سابئین کے اندر آنے والے نبی نوح علیہ السلام ہوں۔ اچھا، اب سابئین قوم کا ذکر جو قرآن میں آیا ہے، اب آپ یہ دیکھیے کہ سابئین قوم کا ذکر جو قرآن کے اندر کیا گیا ہے، یہ سابئین قوم ہے کون سی؟ مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سید سلمان ندوی اور مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی، یہ ان لوگوں کی تحقیقات جو سامنے آئی ہیں، وہ تحقیقات ذرا آپ اپنے سامنے رکھیے۔ وہ تحقیقات یہ، اور میرا دیکھیے عقیدہ یہی ہے کہ اچھی بات جہاں سے ملے آپ اس کو لے لیجیے، ہم آپ کو روکتے نہیں ہیں کہ آپ جلسوں میں مت جاؤ، جلوسوں میں مت جاؤ، اچھی بات جہاں سے ملے آپ کو لینا ہے، یا آپ کا فرض ہے، یا آپ کا حق ہے، یا آپ کا سب سے بڑا آپ کے اوپر لازم ہے اور آپ کے اوپر ضروری ہے، چاہے وہ اچھی بات بتانے والا کوئی بھی ہو۔ تو دوست اور بزرگوں، یہ آپ سمجھ لیجیے، ہمیں مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی سے اچھی بات ملی تو ہم اس کو بھی لیں گے، سید سلیمان ندوی سے ملے گی تو ہم اس کو بھی لیں گے، ثناء اللہ مرسلی سے ملے گی ہم اس کو بھی لیں گے، اور دنیا کا کتنا ہی بڑا عالم کو ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک ہو، کسی بھی فرقے کا ہوگا، اچھی بات ہمیں وہاں سے ملے گی تو ہم اس سے لیں گے۔ تو ان لوگوں کی تحقیقات کیا ہے؟ سابئین قوم کلمہ پڑھا کرتی تھی، لا الہ الا اللہ، لیکن پھر بھی کافر تھی۔ سابئین قوم آگ کی پوجا کیا کرتی تھی، سابئین قوم دن میں مذہباً غسل کیا کرتی تھی، سابئین قوم مذہباً دن میں غسل بھی کیا کرتی تھی، آگ کی پوجا کرتی تھی، اور کئی ہزار فرشتوں کی پجاری تھی، کئی ہزار فرشتوں کی پجاری تھی۔ اچھا، اور وہ سابئین قوم حج بھی کیا کرتی تھی، اور میدان حج میں وہ بغیر سلے ہوئے کپڑے پہن کر جایا کرتی تھی، اور ان کے پیروں میں بنا سلا ہوا جوتا یعنی کھڑاؤں ان کے پیروں میں ہوا کرتی تھی۔ یہ تحقیقات ہے علامہ ثناء اللہ مرسلی کی اور مولانا علی میاں ندوی کی اور سید سلمان ندوی کی، ذرا آپ غور کریں۔ اور یہ چیزیں ہم آج کے موجودہ ہندو بھائیوں میں دیکھیں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے۔ سابئین قوم کلمہ پڑھا کرتی تھی، لا الہ الا اللہ، پھر بھی کافر تھی، یعنی اس کو اسلام کے اندر داخل نہیں کیا گیا۔ ہمارے ہندو بھائی بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ایکم برہما دتیہ ناستے، ایک ہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی پوجا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو ناستک کہا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ وہ بہت سی چیزوں کے پجاری بنے ہوئے ہیں۔ سابئین قوم کلمہ پڑھا کرتی تھی، ہمارے ہندو بھائی بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ سابئین قوم آگ کی پوجا کیا کرتی تھی، ہندو بھائی بھی آگ کی پجاری ہیں، ان کے یہاں تو آگ کو اتنا مقدس مانا جاتا ہے کہ اگر کسی کا نکاح ہو رہا ہے تو آگ جلائی جاتی ہے اور آگ کے ارد گرد پھیرے لگائے جاتے ہیں، اور جب کوئی مرتا ہے تو اسی آگ میں اس کو جلایا بھی جاتا ہے، اس کو ارتھی بھی دی جاتی ہے اور کاندھا دے کر اس کو جلایا بھی جاتا ہے، یعنی آگ کو ان کے یہاں ایک عجیب درجہ دیا گیا ہے، ایک بہت بڑا مقام دیا گیا ہے۔ سابئین قوم مذہباً غسل کیا کرتی تھی، ہمارے ہندو بھائیوں میں اسنان کیا جاتا ہے، غسل کیا جاتا ہے، بلکہ ان کے یہاں تو اسنان کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ کوئی بھی بھکتی، کوئی بھی عبادت اسنان کی بغیر سویکار ہی نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ دیکھو گے دشہرے کے موقع پر بہت سے ہندو بھائی جاتے ہیں گنگاؤں میں اور ندیوں اور جمنا کے پاس جا کر مذہباً نہاتے ہیں، تمام لوگ مل کر غسل بھی کیا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کتنا زیادہ فرق پایا، کتنا زیادہ ایکترتا پائی جا رہی ہے، مترتا پائی جا رہی ہے، اتفاق پایا جا رہا ہے، جنسیت پائی جا رہی ہے۔ اور سابئین قوم کئی ہزار فرشتوں کی پجاری تھے، ہمارے ہندو بھائی بھی 33 کروڑ دیوتاؤں کے پجاری ہیں۔
उनके यहाँ 35 करोड़ देवताओं की पूजा की जाती है। तो साबीन कौम हालत हज में बिना सिला हुआ कपड़ा पहना करते थे। हिंदू भाई भी तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो एक चादर को हालत एहराम की तरह वो भी लपेट लेते हैं। तीर्थ स्थान हज के मौके पर आप देखेंगे कि साबीन कौम हज के मौके पर अपने पैरों में जूता नहीं पहना करती थी, खड़ाऊ पहना करती थी, लकड़ी की चप्पल पहना करती थी, जैसा कि सनाउल्लाह रसरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। और यही चीज आप देखोगे तीर्थ स्थानों के मौके पर हमारे हिंदू भाई भी पैरों में खड़ाऊ पहनते हैं, सिला हुआ जूता वो भी नहीं पहन सकते। अगर साबीन कौम मैदान हज से, हज के मैदान से अगर आबे जमजम लाती है तो हमारे हिंदू भाई भी तीर्थ स्थानों से गंगा का पवित्र पानी लेकर आते हैं। कौन कहता है इन दोनों में जुदाई होगी, जरा अंदाजा तो लगा लो। तो साबीन कौम का ताल्लुक और हमारे हिंदू भाई का ताल्लुक जोड़ो तो हो सकता है कि साबीन कौम का ताल्लुक या हिंदू कौम ही को साबीन कहा गया हो, और कुरान ने साबीन का जो जिक्र किया हो सकता है कि हिंदू कौम ही का जिक्र किया हो। साबीन में आने वाले नबी के बारे में अल्लामा सनाउल्लाह रसली ने और सैयद सुलेमान नदवी ने बकरा में लिखा है कि उनके अंदर आने वाले नबी का नाम नूह बताया जाता है। हमारे हिंदू भाई भी अपने नबी का नाम मनु बतलाते हैं, और मनु ये नूह से बहुत गहरा इसका ताल्लुक है। मनु का हजरत नूह से बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि मनुस्मृति में मनु का जो वाकया जमीन से पानी के निकलने का और आसमान से पानी के आने का और उनके बेटे के पर्वत और पहाड़ पे चढ़ जाने का जो वाकया मनुस्मृति में लिखा है मनु के, वो वाकया सेम टू सेम हमारी पवित्र ग्रंथ कुरान के अंदर भी लिखा गया है। और ये वाकया मनकूल है, गौर ये वाकया जो है कुरान के अंदर भी है, तो इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक है। और इन तमाम चीजों के बाद अब आप ये अंदाजा लगाएं कि मनु की एक किताब है मनुस्मृति जिसमें मनु के हालात बयान कर दिए गए हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बाद अगर आप हमारे हिंदू भाइयों से ये पूछें कि आपकी ऋग्वेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद और सामवेद जो आकाश वाली ग्रंथ है इस किताब का लाने वाला कौन है, तो वो कहेंगे ओम गणेशाय स्वाहा, नहीं मालूम। ताज्जुब ये है कि हमारे हिंदू भाइयों को ये नहीं मालूम कि इस किताब का लाने वाला कौन है, यानी उनको अपने असल नबी के बारे में नहीं मालूम कि इस किताबों का लाने वाला नबी कौन है, उन्होंने भुला दिया है। अब आप एक सवाल बुखारी की रिवायत को सामने रखें, कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हजरत नूह अलैहिस्सलाम से सवाल करेगा कि ऐ नूह, हमने तुझे जो दावत व तबलीग का हुक्म दिया था क्या तूने ऐ नूह अपनी कौम तक उसको पहुंचा दिया? हजरत नूह कहेंगे कि हाँ अल्लाह मैंने उसको अपनी कौम तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला फिर हजरत नूह की कौम से सवाल करेगा, ऐ नूह की कौम क्या नूह अलैहिस्सलाम ने मेरे फरमान को तुम तक पहुंचा दिया, मेरी बातों को तुम तक पहुंचा दिया? तो हजरत नूह की कौम ये कहेगी कि ऐ अल्लाह मेरे पास कोई डराने वाला तो आया था, मेरे पास कोई समझाने वाला तो आया था, लेकिन मेरे पास समझाने वाला कौन आया था, मेरे पास डराने वाला कौन आया था ये हमें नहीं मालूम। मेरे पास कोई डराने वाला तो आया था, समझाने वाला तो आया था, लेकिन कौन आया था ये हमें नहीं मालूम। ये कौन कह रहा है? नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत। हदीस बुखारी की है कि मुझे ये नहीं मालूम कि मेरे पास कौन आदमी डराने आया था, कोई आया तो था लेकिन ये नहीं मालूम कि कौन आया था। हमारे हिंदू भाइयों से कहो कि तुम्हारे पास इन किताबों का लाने वाला कौन? कहेंगे हाँ ये किताबें लाने वाला तो कोई है, लेकिन कौन है ये हमें नहीं मालूम। गौर करो किसका ताल्लुक किस कौम से हो सकता है। हमारे हिंदू भाइयों का कनेक्शन किस समाज से, किस नबी से किया जा सकता है? मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ गालिबन हो सकता है, मुमकिन है कि हजरत नूह ही की ये कौम हो, लेकिन हालात के तबद्दुल ने और चेंजिंग ने जिस तरीके से उम्मत इस्लामिया में फिरके बना दिए, उसी तरीके से हमारे हिंदू भाइयों की आंखों पर भी पट्टी डाल दी और उनको सही तरीके से कोई बताने वाला नहीं मिल सका कि सही रास्ता क्या और सही क्या है। ये तमाम चीजें उन तक कोई बताने वाला नहीं। इसलिए ये जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर आयद होती है कि ये चीज हम और आप उन तक लेकर चलें और उनको बताएं कि मजहब इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जिसकी बशारत मनु ने दी, जिसकी बशारत तौरात और ज़बूर में है, जिसकी बशारत इंजील में और बाइबल में है, और जिसकी बशारत ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद में है। ये अलग बात है कि उनको कोई बताने वाला नहीं मिल सका। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इन बातों पर बड़े खुशी की बात है कि इन तमाम चीजों पर हमारे गैर मुस्लिम भाई बड़ा विचार करते हैं और सोचते हैं, यहाँ तक कि वो अपने ठंडे मस्तिष्क और दिमाग को सामने रख के कहते हैं कि हाँ वाकई ये बातें सही हैं। उनके अंदर एक जोश और बलबला नहीं आता है। लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों, मुसलमान चूंकि गोश्त ज्यादा खाता है इसलिए इसके अंदर गर्मी का मादा कुछ ज्यादा है। अगर थोड़ी सी एक दो बात ऐसी हो जो कुरान और हदीस को लगती हुई हो, कुरान और हदीस से जो है की बात हो, और अगर किसी के खिलाफ बैठती है तो वो उसको बुरा मान जाता है, यहाँ तक कि उसका एक बुरा रिजल्ट उसके सामने आता है। बहरहाल
بہرحال دوستوں بزرگوں وہ تو ہر دور میں ہوتا آیا ہے اور ہوتا آئے گا. میرا اصل موضوع یہ نہیں تھا. ایک بات نکلی تھی ضمنی طور سے, وہ میں نے بتا دی. مجھے کوئی زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا ہے جیسا وعدہ تھا, لیکن چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ نوجوانوں میں اس وقت جو جوش جو ایک ولولہ نوجوانوں کے اندر ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ باقی رہے. نمازوں کا جو شوق ہے وہ باقی رہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ مسجدیں جو اس وقت مسجدوں میں نمازیوں کی جو تعداد ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ ایمانی جوش اور زیادہ بڑھے. ہماری مسجدیں اتنی زیادہ تنگ ہوں کہ ہمارے احباب اور ہمارے مسلمان اور ہمارے مسلمان بھائی ان کو شہید کر کے اور بڑا بنوانے پر مجبور ہو جائیں. ہم ایسا ایک جذبہ دیکھنا چاہتے ہیں, ہم ایک ایسا زمانہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور اتنا یاد رکھو مسلمانوں, جب ایمانی غیرت مسلمانوں میں آتی ہے, ایمانی جوش سے مسلمانوں میں آتا ہے, اور نماز اور روزے کی پابند جب کوئی قوم بنتی ہے, تو پھر دوسری قوموں کو اس پر جو ہے حسد ہوتا ہے, کینہ ہوتا ہے, بغض ہوتا ہے, عناد ہوتا ہے. وہ نہیں چاہتی کہ کوئی قوم کسی معاملے میں آگے نکلے. جیسے کوئی امیر کو دیکھ کر دوسرا امیر سوچتا ہے کہ یہ پیسے اور دولت میں ہم سے آگے نہیں نکلیں. اس لیے آپ کو ایمانی غیرت, ایمانی جوش, ایمانی جذبہ آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھ لیجئے, کسی کی رکاوٹیں تم کو روک نہ سکیں. آج ہمارے بہت سے اہل حدیث بھی دوسروں سے مروب ہو کر کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا ہے. ارے لوگوں کا چہرہ مت دیکھ, رب کا قرآن دیکھ. انک میت و انہم میتون, کہ نبی تو بھی مرے گا, دنیا والے بھی مریں گے. صاف کہے کہ نبی مر چکے, صاف کہے کہ نبی کا انتقال ہو چکا. یہ کیوں کہتا کہ نبی کا وصال ہو گیا؟ دوسروں کا چہرہ کیا دیکھتا ہے, دوسروں کی پیشانی نہ دیکھ, رب کا قرآن دیکھ. اور سن لو مسلمانوں, یہ قرآن و حدیث جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے, رب کا قرآن ہمیں ملا ہے, نبی کا فرمان ہمیں ملا ہے. کائنات کے رب کی قسم اگر ان دونوں چیزوں پر ہمارا عمل ہو گیا, دنیا کی تمام طاقتیں پھیل ہو جائیں گی, دنیا کی تمام طاقتیں بزدل ہو جائیں گی. تمہارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. شرط یہ ہے کہ ایمانی جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے. نہ کسی کی پابندی تمہیں روک سکتی ہے, نہ کسی کا آبجیکشن تمہیں روک سکتا ہے. اس لیے کہ حق کبھی چھپتا نہیں ہے اور حق کے اوپر کبھی پابندی نہیں لگتی ہے. ارے بامبے کے اندر بال ٹھاکر جیسا آدمی میرے اوپر پابندی نہیں لگا سکا ہے, مئو کے اندر میرے اوپر کیا پابندی لگے گی؟ وہ کعبے کے رب کی قسم مسجدوں میں پابندی لگانے والا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا. اگر روڈوں پر تقریریں کرنا بند کرا دیا جائے, اگر سڑکوں پر ہماری اوپر پابندی لگا دی جائے, تو ہم اپنی آواز کو اس اللہ کے گھر سے پہنچائیں گے, اور سننے والے انشاءاللہ اس اللہ کے گھر میں بھی آئیں گے. کیونکہ مسجدوں کے اندر پابندی لگانے والا کوئی مائی کا لال نہیں پیدا ہوا. اور مسلمانوں, یہ چند بنیادی باتیں اور واقعات جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں, اسی کو ہم آپ کے سامنے, کوئی ایٹم بم اور دم بم دھماکہ نہیں ہوگا, کسی کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی, تقریر نہیں ہوگی, نہ کسی کا نام لیا جائے گا. دوست اور بزرگوں, ہم تو یہاں تک کہتے ہیں ہمارا عقیدہ کتنا صاف ہے. کہنے والا ایک بولا کہ اللہ کے, ایک بولا تقریر کرنے والا تقریر کر رہا تھا, اور اس کے الفاظ یہ تھے کہ میرے امام نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں 100 مرتبہ دیکھا, یا 99 مرتبہ دیکھا. 99 مرتبہ. چلو 99 اللہ کے نام بھی ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کبھی غفار کی شکل میں دیکھا ہو, کبھی رحمان کی شکل میں دیکھا ہو, کبھی رحیم کی شکل میں دیکھا ہو, یہ ایک الگ بات ہے. یعنی ہمارے امام نے اللہ کو 99 مرتبہ دیکھا ہے. اور نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی 63 سال تک اس دنیا میں زندہ رہے, لیکن ایک بھی مرتبہ اللہ کو خواب میں نہیں دیکھا. اور کوئی مائی کا لال سورما لائے, کوئی ثبوت تو دکھلائے, بات ماننے کے لیے ہم ابھی تیار ہیں. میرا نبی اللہ کو نہ دیکھ سکے, ہمارے امام کا درجہ اتنا بڑا کہ وہ 99 مرتبہ دیکھ رہے ہیں. قرآن کا بھی انکار کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ دنیا کی تمام نگاہوں کو میں دیکھ رہا ہوں, لیکن دنیا کی کوئی نگاہ مجھے نہیں دیکھ سکتی. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. میرا مولوی تقریر کرتا ہے, کوئی ٹوکنے والا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی سوال کرنے والا نہیں, اس لیے کہ اندھی تقلید کرنا تو ہمارے یہاں فرض ہے. جو جیسا بولتے ہمیں مان لیں گے, نہ قرآن کی پرواہ نہ حدیث کی پرواہ.
سن لو میرا عقیدہ ہے نبی اکرم نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا اور وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کو دیکھے، اس لیے دنیا کی کوئی نگاہیں، دنیا کا کوئی بھی آدمی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہیں دنیا کے تمام لوگوں کو دیکھ رہی ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہی ہیں۔ اس قرآن کی بات کو یاد رکھنا۔ اب آؤ مسلمانوں ذرا سنو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ ربہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبت امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ ایک ایک چیز کو سمجھتے چلو کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ امام کائنات کا فرمان ہے، برا مت ماننا، صرف ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں، نبی کا فرمان سنا رہے ہیں۔ ہم نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، بخاری کی روایت ہے، فرمایا 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور عرش کا سایہ وہ سایہ سورج 1 میل کے فاصلے پر، زمین بھی تانبے کی، دن 50,000 سال کا، کوئی ٹخنوں کے برابر، کوئی کھڑنوں کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی کاندھے کے برابر پسینوں میں ڈوبا ہوگا۔ ایسے حالات میں جو انسان نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکار رہا ہوگا، لیکن وہاں کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ 7 قسم کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ وہ کون سے 7 قسم کے لوگ؟ ذرا اسی کو دیکھیے، الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امام۔ اور میں سمجھتا ہوں امام یہاں پر ہر اس آدمی کو کہا گیا جو جس چیز کا ذمہ دار، یعنی آپ اپنے گھر کے ذمہ دار، لہذا گھر کے امام آپ۔ اگر کوئی صاحب وقت حکومت ہے تو وہ اپنی رعایا کا امام، اگر کوئی مقتدیوں کا امام ہے تو وہ اپنے مقتدیوں کا امام۔ سن لو، الامام العادل، ہر عدل و انصاف کرنے والا آدمی جو کسی کا امام، کسی کا نگراں، کسی کا نگہبان ہے، وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ جس نے انصاف کیا ہوگا دنیا میں وہ اپنے رب کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ او مسلمانوں سن لو، خطاب عام مسلمانوں سے ہے، کوئی فرقے بندی کی بات نہیں۔ عدل و انصاف کرنے والا انسان عرش کے سائے میں ہوگا۔ اپنے بیٹوں کو زمین دے دیتے ہو، بیٹیوں کا حق مارتے ہو، بیٹی کو جائیداد و زمین میں وارث بھی نہیں ٹھہراتے ہو، اس کو حصہ بھی نہیں دیتے، کہتے جہیز لے گئی اب کیا دوں۔ سن لو، تم بےایمانی کر رہے ہو، اپنی بیٹی کا حق مار رہے ہو۔ ایسا انسان قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں نہیں ہوگا۔ ایک بیٹے کو 10 بیگھہ زمین، دوسرے کو 8 بیگھہ زمین دیا، ایسا آدمی عرش الہی کے سائے میں نہیں ہوگا۔ الامام العادل، عرش کے نیچے جہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کے سائے کے نیچے ایک جو 7 آدمیوں کو سایہ ملے گا، لا ظل الا ظلہ، الامام العادل۔ اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ سن لو، اس میں کون ہوگا؟ عدل و انصاف کرنے والا۔ کیسا عدل و انصاف؟ ذرا حضرت عمر فاروق کی تاریخ اٹھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطر تقسیم کر رہے ہیں، بیت المال میں عطر آیا، عطر لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، عطر لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں، سب کو عطر تقسیم کر دیا۔ لاسٹ میں جب خود لینے کا نمبر آیا تو 1 تولہ کم لیا، سب کو دیا برابر برابر، اور اپنے خود 1 تولہ کم لیا، کیونکہ ہاتھ سے دے رہے تھے، ہاتھ سے پوچھ پوچھ کے بانٹ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین، آپ نے عطر کم کیوں لیا؟ آپ کو بھی برابر حق ملنا چاہیے، آپ نے 1 تولہ کم کیوں لیا؟ کہا یہ میرے ہاتھوں میں لگ گیا، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں بھی برابر برابر لے لوں، اور پھر ہاتھوں میں لگا ہوا یہ میرا عطر زیادہ ہو جائے، اور اس بنا پر میں عدل و انصاف سے محروم ہو جاؤں، کہیں کل قیامت کے دن میرا مولا مجھ سے یہ سوال نہ کر بیٹھے